بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امشری عارف حمید بھٹی۔ پاکستان میں موجودہ حکومت یعنی کہ چوری کے منڈیٹ سے آئی ہوئی حکومت سے نجات دلانے کے لیے تمام اپوزیشن جماعتیں کم و بیشتر ایک پیج پر آ چکی ہیں اور پورے ملک میں احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے۔ ایسے میں حکمرانوں کو لانے والے اہم طاقتیں اس بات پر سوچنے پر مجبور ہو چکی ہیں کہ عمران خان کے ساتھ بات کیے بغیر ملک کو ترقی کے راستے پہ گامزن نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے چند روز قبل 3 لوگوں کو اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کروانے کے لیے بھیجا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے کسی بھی مذاکرات سے قبل پاکستان تحریک انصاف کے تمام رہنماؤں کی رہائی، خصوصاً خواتین کی رہائی اور ملک میں انتقامی کارروائیوں کا خاتمہ اور صاف شفاف الیکشن کی شرط رکھی ہے، جس پر کہا جا رہا ہے کہ ہمیں 3 ماہ دے، 3 ماہ میں آہستہ آہستہ تمام معاملات سیٹ ہو جائیں گے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ہدایت پر ملک بھر میں احتجاجی کال، پہلے علاقوں میں جلسے، ریلیاں، جلوس اور پھر لانگ مارچ دیں گے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سلمان اکرم راجہ، اسد قیصر، اعظم سواتی، عالیہ حمزہ اور دیگر اہم رہنماؤں کو ذمہ داری دی گئی ہے، جبکہ گوہر ایوب، عمر ایوب بھی اس میں رول ادا کر رہے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں عالیہ حمزہ نے پنجاب میں تمام جبر فسادیت اور وہ جہاں جاتی ہیں گرفتاریوں کے باوجود تنظیمی عہدوں پر کارکنوں کو خاصا متحرک کیا ہے۔ تمام ایم پی اے، ایم این اے کو ہدایت کی گئی ہے عمران خان کی جانب سے کہ عالیہ حمزہ کی حکمت عملی پر احتجاجی کال کو بھرپور پرامن طریقے سے کیا جائے، جس پر پنجاب کی حکومت خاصی بکھلائی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور ہر روز میڈیا پر اور اپنے لگڑ بڑگڑ چمچے خرچوں کے ذریعے اپنی فتح کا اعلان کر رہی ہے۔ جھوٹے بلند و بالے دعوے اور کچھ سرکاری ترجمان جن کی کوئی صحافتی کیریئر میں بڑی سٹوری کریڈٹ میں نہیں، جیسے شہید ارشد شریف تھا، اور بہت سے صحافی ہیں، حامد میر صاحب ہیں، جنہوں نے زندگی میں جرنلزم کی، ایڈیٹوریل پالیسیوں کو سمجھتے ہیں، رپورٹنگ کی، سبنگ کی اور ایک طویل صحافت کا تجربہ ہے، وہ بھی غیر جانبدار حلقے کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکمران کا 5 سال پورا کرنا کیا 2 سال پورا کرنا بھی بظاہر ناممکن ہے، کیونکہ عمران خان جیل میں رہ کر بھی انہیں مجبور کر رہا ہے۔ دوسری طرف بلوچستان کے اور کے پی کے میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے حالات پر حکومت کی ناکامیوں کے خلاف چارج شیٹ بڑھتی جا رہی ہے، اور پنجاب میں کہا جا رہا ہے کہ بعض اہم خاندان اور سندھ سے بعض اہم خاندان نے اربوں ڈالر، میں کروڑوں یا اربوں روپے نہیں کہتا، ڈالر منی لانڈرنگ سے بیرون ملک بھجوائے ہیں۔ ان میں کچھ ایسے بزنس مین بھی ہیں جن کی دبئی میں 10 سے 15 کمپنیاں کھولی گئی ہیں، اور وہاں سے آف شور کمپنیوں کے ذریعے امریکہ اور لندن اور برطانیہ اور دیگر ممالک میں جائیدادیں خریدی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں اس وقت انصاف کا قحط پڑ چکا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اور اس سے پہلے بھی موجودہ حکمران، چاہے پی ڈی ایم حکومت ہو، عمران خان کے حکومت کے خاتمے کے بعد نگران حکومت ہو یا موجودہ حکومت، انہوں نے ملک میں آئین اور قانون کو کھلواڑ کیا ہوا ہے۔ گزشتہ 72 گھنٹے پہلے جاتی عمرہ میں ہونے والی اہم بیٹھک نے اپنی حکومت کے ڈولنے کے، ڈگمگانے کے اشارے دیے اور کہا کہ کسی طریقے سے حالات کی کروٹ سے پہلے نواز شریف باہر جانا چاہتے ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کچھ لوگ نواز شریف کے بیرون ملک جانے سے نالاں ہیں، انہیں اسی لیے آخری عمرے میں کہ آخری عشرے میں رمضان المبارک کے جانے کی اجازت دی گئی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کے اوپر اربوں روپے کے کیس ختم کر دیے گئے، کرپشن کے مے فیئر فلیٹ ہو سپریم کورٹ سے نااہل کیا گیا تھا۔ لیکن وہ جب آئے تو ان سے ڈیل یہ ہوئی تھی جسے عمران خان لندن پلان کہتے تھے
کہ نواز شریف کو جتوایا جائے گا، جیتیں گے نہیں جتوایا جائے گا، بلکہ عمران خان کی سیاست ختم کی جائے گی۔ بدقسمتی یہ دیکھیں کہ لیکن پاکستان تحریک انصاف سے اس کا بلے کا نشان چھین لیا گیا، ان کے لوگوں کو اپنے حلقوں میں نہیں جانے دیا گیا، امیدواروں کو کمپین نہیں چلانے دی گئی، لیکن 200 سے 200 سیٹیں لے گئی، جس پر انہیں رات روک کر رزلٹ چینج کرنا پڑا، اور نواز شریف کو کہا گیا کہ آپ تو یاسمین راشد سے ہار گئے، ہم جتوا تو دیتے ہیں، آپ کو وزیر اعظم بنانا ممکن نہیں۔ اور کراچی میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی جیتے ہوئی سیٹیں ایم کیو ایم کو دی۔ عمران خان ان تمام حقائق سے آشنا تھے، اڈیالہ جیل میں بند تھے، ان کی 1.5 سال سے کسی نے فریش تصویر نہیں دیکھی، تقریر نہیں سنی، آواز نہیں سنی، لیکن عوام میں ایسا فیصلہ کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ عوام نے یہ حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کی رہائی اور ملک میں حقیقی جمہوریت کے لیے جدوجہد جاری رکھے گا۔ اسی وجہ سے پاکستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئی، خواتین، بزرگ، بچوں کو مارا گیا، یاسمین راشد جو کینسر سروائیول ہیں، جنہیں 3 دفعہ بیمار ہوئی اور انہیں اللہ نئی زندگی دے، انہیں ہسپتال نہیں لے جایا گیا، سینیٹر اعجاز چودھری، انہیں ہارٹ کی تکلیف ہوئی لیکن جیل کا عملہ دیکھتا رہا، نہیں دکھایا گیا، اور ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نئی زندگی دی۔ ان کے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گانی نے کئی دفعہ پروٹیکشن آرڈر کیے، لیکن یہ حکمران ڈمی ہیں، ان کو لانے والوں نے اعجاز چودھری کو ایک دفعہ بھی پروٹیکشن آرڈر میں سینٹ کے اجلاس میں شرکت نہ کروا سکا ہو چیئرمین، اس سے تو بہتر علاقے کا کونسلر ہوتا ہے۔ اب موجودہ مسلم لیگ نون کی یہ پوزیشن ہے کہ لاہور میں شاید ہی اگر صاف شفاف الیکشن ہو، اس میں سلمان اکرم راضی جیسے کردار نہ ہو، فائز عیسیٰ تو قصہ ماضی ہو چکا ہے، لیکن عدلیہ میں اس کی باقیت بہت زیادہ آ چکی ہے۔ الیکشن ہوتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ کو پنجاب یا پاکستان تو درکنار لاہور میں ایک سیٹ ملنا بھی خاصی دشوار نظر آتی ہے۔ تمام غیر جانبدار حلقوں میں اس میں نجم سیٹھی نے کہا اور حامد میر نے کہا، کاشف عباسی نے کہا کہ موجودہ حکمران میں حالات میں جب بھی الیکشن ہوں گے تو عمران خان جیل میں بیٹھا مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کی سیاست کو نہ ہونے کے برابر ختم کر دے گا اور کمزور ہو جائے گی، اور اندرون سندھ صرف پیپلز پارٹی جیت سکے گی۔ لہذا عمران خان کی رہائی کا مقصد یہ ہوگا کہ عمران خان کو حکومت دینا مجبوری بن چکا ہے الیکشن کرانے والوں کی۔ موجودہ حکمران ڈمی ہے، یہ صرف میڈیا میں لگڑ بگڑ چمچے خرچوں کے ذریعے منع شنوں کے ذریعے زندہ ہیں، اور ایسی جھوٹی خبریں دلوائی جا رہی ہیں جتنا سوشل میڈیا اور نیشنل میڈیا پر گند، جھوٹ، حقائق کے برعکس من پسند خواہشات کو خبر و تجزیہ بنا کے اس وقت چلایا جا رہا ہے۔ لیکن پیکا ایکٹ اس پہ لگتا ہے جو صرف کوئی ایک سوال اٹھاتا ہے کہ کیا جمہوریت عوام کا حق نہیں؟ کیا عدلیہ کو آزاد نہیں ہونا چاہیے؟ کیا آزادی صحافت پر قدغن لگانا بنیادی حقوقی خلاف ورزی نہیں؟ ان پر پیکا ایکٹ لگتا ہے، انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے، کئی صحافی ملک چھوڑنے سے مجبور ہو گئے۔ لیکن عوام کی جدوجہد، علیمہ خان نے کہا ہے کہ وہ منگل کے روز جو لارجر بینچ اسلام آباد کا سرفراز ڈوگر گئے ہیں، اپنے حکم پر عمل درآمد نہیں کرا سکے تو وہ پی ٹی آئی کو انصاف کیا دے گا۔ اس کے لیے عوام کو ایک بھرپور احتجاجی تحریک چاروں صوبوں میں چلانی ہوگی۔ ناظرین، عمران خان نے مراد سعید، عالیہ حمزہ اور دیگر لوگوں کو اہم ٹاسک دیا ہے، اور انہوں نے اپنی پارٹی کو واضح ہدایت کی ہے کہ ان کے پاس ڈیل کے لیے کوئی نہ آئے۔ اگر جس نے ڈیل کے لیے یا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پیغام لے کے آنا ہے تو ان کو پہلے کہیں گے پاکستان تحریک انصاف کے تمام رہنماؤں کو رہا کیا جائے، چاہے 9 مئی ہو، چاہے 26 نومبر ہو، بے گناہ لوگوں کو رہا کیا جائے، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اگر کوئی قصوروار ہوا تو ہم قانون کے مطابق سزائیں دیں گے۔ لیکن گولی کیوں چلائی؟ یہ سوال اب نہ صرف پاکستان بلکہ اوورسیز پاکستانی دنیا بھر میں اٹھا رہے ہیں۔ دوسری طرف جون ولسن کا پاکستان کے بارے میں فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن پر بل حکومت کے لیے درد سر بن گئی ہے۔ ہماری خواہش بھی ہے وہ بل منظور نہ ہو۔ عہدے دار کوئی بھی ہوتا ہے، کوئی پرائم منسٹر ہوتا ہے، چیف جسٹس ہوتا ہے، آرمی چیف ہوتا ہے، یہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ پاکستان کی عزت وقار رہنی چاہیے، لیکن اداروں کو اپنے دائرہ اختیار میں رہنا ہوگا۔ جس طرح 9 مئی کے بعد پنجاب میں پچھلے 2 سالوں سے پولیس کا بے جا استعمال کیا جا رہا ہے، نہ صرف گھروں میں چھاپے، عورتوں، بزرگوں، بچوں کو گرفتاری،
جھوٹے مقدمہ، پھر انہیں چلان کرنا، پھر ان پر تشدد کرنا، کبھی نیب کی کارروائی، کبھی FIA کی کارروائی، کبھی پولیس کی برائی، کبھی جبری گمشدگی۔ دوسری طرف بلوچستان اور KP میں مردان پہ ڈرون حملہ کرنے والے خود سامنے نہیں آ رہے، حکومت پھیکا جواب دے رہی ہے، جبکہ محمد مشتاق جو جماعت اسلامی کے سینیٹر تھے، انہوں نے کہا ان بچوں کی لاشیں انہوں نے خود دیکھی ہے، جنازوں میں شرکت کی ہے، معصوم بچوں کو مارا ہے۔ اختر مینگل کا لانگ مارچ جو کوئٹہ کی طرف آ رہا ہے، حکومت کے خاتمے کی نوید سنا رہا ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ ادھر بلاسٹ ہوا، ان پر قاتلانہ حملہ کرایا گیا، شیلنگ کی گئی، محمود اچکدئی اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، سلمان اکرم راجہ ہو، حامد رضا ہو، راجہ ناصر عباس ہو، وہ سب پاکستان میں جمہوریت کے لیے جدوجہد کے اس عزم پر آخری حد تک قربانی دینے کا عزم دہرا چکے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، امریکہ جو ولسن کا بل جیسے ہی منظور ہوگا اور جو اس کے بعد امریکن پریزیڈنٹ اس کو سائن کر دیتے ہیں تو بل پر اسی وقت امپلیمنٹ ہوگا، ویٹو کر دیتے ہیں تو بل 2/3 میجورٹی سے کانگریس کو پاس کرنا ہوگا، اگر روکتے ہیں تو 10 دن میں ہوگا۔ ہماری خواہش ہے کہ اس بل منظور نہ ہو لیکن پاکستان میں جمہوریت صحیح ہو۔ دوسری طرف GSP سٹیٹس جون میں ریویو کیا جا رہا ہے اور اس میں ملٹری کوڈ پر سویلین کے ٹرائل، پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹ، عمران خان کوئی نجائز گرفتاری اور زبردستی جیل میں رکھنے جیسے سوالات کا حکومت کو سامنا پڑا کرے گا۔ اور دوسری طرف IMF کا وفد پاکستان پہنچ چکا ہے جس سے حکومت سخت مشکلات میں ہے۔ وہ چیف جسٹس اور ماضی میں دیگر اداروں سے ملیں گے کہ اگر IMF کب تک آپ کو قرضہ دیتے رہے، آپ کی ٹیکس کلیکشن ناکام ہے، FBR پیسے لے کے اشرافیہ سے اربوں میں رشوت لے کر انہیں چھوڑ دیتی ہے، آپ کے چند خاندان اربوں خربوں پتی امید ہے اور اگر پاکستان غریب تر غریب ہوتا جا رہا ہے۔ IMF کی سخت شرائط اگر منظور کی جاتی ہے تو آئندہ بجٹ میں بڑی مہنگائی کا طوفان آ سکتا ہے۔ دوسری طرف IMF وفد کے ساتھ ساتھ بلوچستان اور KPK میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی حکومت کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ امریکن کانگریس کا ایک وفد اور آئندہ ہفتے پاکستان کا دورہ کرے گا۔ امریکی کانگریس کا وفد 10 سے 15 اپریل تک پاکستان کا دورہ کرے گا۔ کانگریس رکن جنرل جیک برگن اور ٹام سوزی وفد کی قیادت کریں گے۔ ٹام سوزی فری عمران خان کے بار ٹویٹ کر چکے ہیں، بار عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ آپ خود سمجھ جائیں، امریکی کانگریس کے اراکین پاکستان کی اعلیٰ سیاسی عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے اور کانگریسی وفد وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بھی ملیں گے اور پاکستان میں ہونے والی فنڈامنٹل کی رائے ورزیوں پر اپنے خدشات کا اظہار۔ وفد مختلف سیاسی جماعتوں کے قیادت سے بھی ملاقات کرے گا۔ مختلف سیاسی جماعتوں میں اس وقت جو چاروں صوبوں میں ہیں، اس جماعت کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کا بانی ہے عمران خان، وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں بند ہے جو کسی بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کانگریس کا وفد آزاد جموں کشمیر کا دورہ بھی کرے گا اور وفد کو مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال اور لائن آف کنٹرول اور سیکورٹی کی صورتحال سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ کانگریس وفد کے دورے کا مقصد پاکستان اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ دورے میں بظاہر معیشت، تجارت، دفاعی اور عسکری اور تعلیم جیسے اہم امور پر بات ہوگی اور اس کے علاوہ پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن پر بھی ہوگی۔ امید کی جا رہی ہے کہ رکاوٹیں سخت ہے، حکومت کی ضد ہے، طاقتور ان کے ساتھ ہے، لیکن ملک میں جمہوریت کے سورج کی امیدیں بنتی جا رہی ہیں۔ تاہم عدلیہ سے اچھی خبر نہیں آ رہی۔ اگر طاقتور حلقوں نے، موجودہ حکومت کے لانے والوں نے عدلیہ کو انصاف کرنے دیا تو تحریک انصاف کی قیادت بہت جلد، یعنی کہ بانی PTI عمران خان دیگر رہا ہوں گے اور نئے الیکشن کا راستہ ہموار ہو سکتا ہے اور نئے الیکشن سے ہی پاکستان میں جاری فسادیت، ظلم اور تشدد اور بدلہ ختم ہو سکتا ہے۔ اسی لیے بانی PTI نے کہا وہ کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، پاکستان کو دفاعی، تجارتی اور اکانومی طور پر بہتر کریں گے اور رول آف لا کو یقینی بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ ہو۔